گزشتہ مجلس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، کہ پورے قرآن مجید کی ماں۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کی سورت، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی دم والی سورت۔ دم والی سورت، اس سورت کے ساتھ دم کیا جاتا ہے۔ اور ایک صحابی نے اسی سورت کو پڑھ کے جب دم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دم کیا گیا اس کو شفا دے دی، اور اس پر پھر انہوں نے باقاعدہ ان سے اجرت بھی وصول کی 40 بکریوں کی صورت میں۔ اس صورت کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ صاف آیات جو بار 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 پڑھی جاتی ہے۔ اور اس صورت کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، عظیم قرآن، عظیم قرآن۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے شروع میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں پوری کتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی پورے قرآن مجید کے آغاز میں ایسے ہی ہے جیسے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ صورت بہترین عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا انسان کا، وہ اس کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کے بعد انسان جب یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کا معنی ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ حصر ہے اس کے اندر کہ عبادت اللہ کے علاوہ اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ایک مدد یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ مجھے پکڑائیں ذرا، یہ بھی ایک مدد ہے۔ یہ مدد جائز ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اسباب سے اوپر، یعنی جو بشری طاقت سے بالا تر ہو کر، جیسے بیماری کو شفا میں بدلنا، بیماری کو شفا میں بدلنا، کسی پریشان حال کے دکھ اور غم کو دور کرنا، اسے خوشی میں تبدیل کرنا۔ انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جیسے ایک شخص جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ہوئے جو ہے نا وہ اب مدد کے لیے پکارے۔ ایک تو ہے کسی انسان کو پکارے کہ آؤ بھائی مجھے یہاں سے پکڑ کے نکال لو، تم قریب ہو، تمہیں تیرنا آتا ہے، یہ ہے اسباب کے تحت۔ اور ایک ہے کہ وہ اسباب سے اوپر ہو کر، تو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ایک مجبور، مضطر، لاچار، بے بس، بے کس، جس کے سارے اسباب ٹوٹ چکے ہوں اور پھر جو ہے وہ اس کی مدد کو پہنچے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کون ہے جو ایک مجبور اور بے کس اور لاچار کی پکار کو سنے بھی اور پھر اس کی تکلیف کو دور بھی کر دے۔ کیا بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے؟ یعنی ہم نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کہ کفار مکہ جو تھے نا، مشرک، وہ بھی سمجھتے تھے کہ جب کشتی ڈوب رہی ہو نا تو پھر ہمارے وہ خدا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں وہ ہماری ڈوبتی کشتی کو پار لگا سکتے نہیں۔ سیدنا اکرمہ جو تھے نا، ابو جہل کے بیٹے، اسلام کا بڑا دشمن تھا سب سے بڑا ابو جہل، اور اس کا بیٹا اکرمہ، جنگ احد کے اندر جو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا نا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے،
ان میں بڑا کردار سیدنا خالد بن ولید کے بعد اکرمہ کا تھا. یہ دونوں ہی اس جو ہے نا گھڑ سوار دستے کی کمانڈ کر رہے تھے جس نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا. تو جب مکہ فتح ہوا تھا نا، تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا ہے، ان میں ایک نام یہ بھی تھا اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے. ان کو خبر ملی تو یہ بھاگ نکلے. تو یہ یمن کے ساحل میں وہاں ایک دریا کے کنارے وہاں کشتی میں وہاں پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے. تو کشتی جو ہے نا وہ بھنور میں پھنسی جب، تو کشتی میں جتنے سوار لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اب یہاں ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ وہی ایک ہے جو آسمان میں، اب زمین والے ہماری یہاں کوئی مدد نہیں کر سکتے، لہذا سب مل کے اس ایک کو پکارو. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ اس بات نے جو ہے نا میرے دل کو ہلا دیا کہ یہی تو دعوت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں چھوڑ کے بھاگا آ رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے وہاں ہی بیٹھے بیٹھے یہ عہد کیا کہ اے اللہ اگر آج تو نے مجھے یہاں سے بچا لیا نا تو میں آگے نہیں جاؤں گا، بلکہ وہاں سے واپس جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے. پھر یہ وہاں سے واپس آئے، اور اس سے پہلے ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اکرمہ تائب ہو کر آ جائے اور اسلام قبول کرنے کی خواہش سے واپس لوٹ آئے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ پھر بیوی پیچھے گئی، ادھر یہ بھی آ رہے تھے، تو آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مشرک اس دور کے کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب کشتیاں ڈوب رہی ہوں تو وہاں پار اس کو پہنچانے والی ہستی کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ذات. لیکن ایک ایسا مسلمان ہے جو ہر نماز میں یہ تو کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہے امام بری کر دے کھوٹی قسمت کھری، بہاؤ الحق بیڑا ڈھک. پتہ نہیں کس طرح کے کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو ہے وہ اولاد دیتے ہیں، فلاں قبر پہ جائیں تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، فلاں درخت پہ دھاگا باندھ دیں تو آپ کو بیٹی مل جائے گی، اس کا پتا آپ کو مل گیا تو بیٹا مل جائے گا، پیر مل گیا تو دو مل جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ. میرے پیارے بھائیوں، نماز کے اندر انسان کے عقیدے کی اصلاح ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. مجھے بتائیں نبیوں میں کوئی ایک نبی تھا جو توحید کو چھوڑ کے شرک کرنے والا ہو؟ ہم نماز میں تو کہیں یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، اور ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہوں، ہم سنت کو چھوڑ کر بدعات کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہوں، ہم ابناء الآخرہ کی بنائے ابناء الدنیا، آخرت کے راہی بننے کی بجائے دنیا کے پجاری بنے پھریں، اور حسد، بغض، کبر، ظلم، زیادتی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اسی کے لیے ہماری ساری جد و جہد، ساری کوششیں، ساری محنتیں. نماز میں ہم کہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا. تو نبی وہ ظلم کرنے والے تو نہیں تھے، نبی کسی کا حق کھانے والے تو نہیں تھے، نبی وہ تکبر کرنے والے تو نہیں تھے، نبی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تو نہیں تھے، وہ سنت کو چھوڑ کے بدعات اس کو تو مٹانے کے لیے آئے تھے. نبی جو ہے وہ تو سود کے سلسلوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، جاہلیت کی ساری رسموں کو مٹانے کے لیے ہے. ہم نماز میں یہ سب کچھ کہیں اور پھر بھاگ کے ادھر جائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. اگر ہماری نماز کا ہمیں فہم ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ میں نماز میں تو کہوں یا اللہ مجھے نبی کے راستے پہ چلا، اور نماز پڑھنے کے بعد میں فلم دیکھنے بیٹھ جاؤں؟ نبی کا راستہ یہ تو نہیں ہے. میں نماز میں کہوں یا اللہ مجھے صدیق کے راستے پہ چلا، اور نماز کے بعد میں دکان پہ بیٹھا جھوٹ بھی بولے جا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیے جا رہا ہوں، خیانتیں بھی کیے جا رہا ہوں، اور میں نماز میں کہہ آیا ہوں یا اللہ مجھے شہیدوں کے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کلمہ زبان سے کہا اس کو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کہا کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تو نے غضب کیا ہے، مغضوب علیہم
غضب کیا گیا جن لوگوں پہ، یا اللہ ان کے راستے سے مجھے بچانا، اور جن پر اللہ کا غضب برسا، یہ کون ہے مراد یہاں؟ یہودی۔ تو یہودیوں کے جو طریقے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ تو پھر اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ نماز کے اندر تو میں کہہ چکا کہ یا اللہ مجھے یہودیوں کے طریقے پہ نہیں چلانا۔ یہودیوں کا طریقہ کیا تھا جس کو قرآن نے بیان کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہودیوں کی سب سے پہلی برائی یہ تھی کہ وہ تورات کو پڑھتے تھے لیکن اس کے معنوں کو بدل دیتے تھے، اس کی لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ جہاں دیکھا کہ یہ بات ہمارے جو ہے نا ہمارے نفسانی خواہش کے مطابق نہیں ہے، یا یہ ہمارے دل کو نہیں بھاتی، اس کو بدل دیا۔ تو آج اگر میں بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے پڑھوں حدیث رسول، پڑھوں قرآن کی آیت اور اس کا معنی مفہوم وہ کروں جو میری منشا ہے، نہ وہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، نہ اللہ کے نبی نے وہ بات بتائی ہے، تو یہ طریقہ پھر کن کا ہوا؟ پھر انعمت علیہم کا طریقہ تو نہ ہوا، یہ تو مغضوب علیہم کا طریقہ ہوا۔ یہودیوں کی دوسری برائی یہ تھی کہ کتمان آیات کرتے تھے، کہ وہ تورات کی آیات کو پڑھتے تھے لیکن وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ مسئلہ بھی تورات میں موجود ہے، چھپا لیتے تھے۔ اگر میں صحیح بخاری پڑھاتا ہوں لیکن اپنے مقتدیوں کو بتاتا نہیں ہوں کہ اس میں تو یہ مسئلے بھی موجود ہیں، میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، اس کا ترجمہ تفسیر سب کچھ، لیکن جب وہ آیتیں آتی ہیں جو بالکل میرے عقائد کے خلاف ہیں، جس سے میری وہ بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، تو وہاں سے میں سرسری گزر جاتا ہوں، یا بڑے جو ہے نا وہ اونچ نیچ کر کے کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ کتمان آیات، اللہ کے دین کو چھپانا، حق کو چھپانا، کہ لوگ کیا کہیں گے، پیٹ کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، یہ تو یہودیوں کی روش ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے جو یہودیوں کی برائی بیان کی نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حق کو پہچان کر دی، کہتے تھے حق یہی ہے لیکن عمل نہیں کرتے، کہنا کہ ٹھیک ہے حق یہی ہے، درست یہی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ماننا نہیں، ماننا، عمل نہیں کرنا۔ اور اس سے آپ کہیں کہ اور کیا ہماری اور جو ہے نا ان کی پیروی یا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں اعلانیہ کہوں، اپنی کتابوں میں لکھوں کہ الحق والانصاف، حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ درست مسئلہ یہی ہے، لیکن میں چونکہ فلاں کا مقلد ہوں لہٰذا میں اس تقلید سے باہر نکل نہیں سکتا۔ نفس المؤمن تمیل الی مذہب مخالفنا، یعنی یہ لفظ کہے ایک مصنف نے اپنی کتاب میں کہا، جب مسئلہ آیا نا کہ اللہ کے نبی کو جو گالی دے اس کا حکم کیا ہے، تو اس مسئلے میں جو ذمی جو ہے نا، جو کافر بھی اگر مسلمانوں کے ملک میں ہے اور اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے نا، تو اس کی سزا سب کے ہاں قتل ہی ہے، کہ ٹھیک ہے وہ رہے مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کا تحفظ کریں، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کو زمین پہ رہنے کا حق۔ ائمہ ثلاثہ، تین ائمہ کا یہی موقف، ایک امام نے یہ کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، تو وہاں وہ رائٹر لکھتا ہے کہ ایمان والے کا دل وہ تو یہی کہتا ہے جو ہمارے مخالف کا مذہب ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں لہذا ہم یہی اختیار کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حق پہچان لینا پھر نہ ماننا۔ اتنی احادیث ہیں، جی ٹھیک ہے واقعی ساری صحیح ہیں کہ اللہ کے نبی کی نماز ایسی ہی تھی، ساری حدیثیں صحیح ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن عمل نہیں کرنا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہودی اتنا زیادہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بچے کے بارے میں کوئی غافل ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے، کتنا یقین ہے، ایسے پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو، لیکن ایمان نہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی چیز کہ
کہ وہ اللہ رب العزت کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کے نبیوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، رب کی بھی توہین اور اللہ کے رسولوں کی بھی توہین۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس طرح کی اور بھی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے نبیوں کا استہزاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رائین، آتے تو السلام علیکم کی بجائے کہتے السلام علیکم، یعنی اس طرح کی توہین امیز جملے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور پانچویں ان کی برائی جو قرآن نے بیان کی ہے نا، یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ یہودی بخیل بڑے تھے، بخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ بخیل بننا، اور سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ آپ کو رب نے مال دیا ہے اور اس میں سے آپ جو رب نے فرض کیا ہے آپ وہ بھی رب کا حق ادا کرتے، یہ سب سے بڑا بخل ہے۔ یعنی نفلی صدقہ آپ کریں گے تو اللہ اس کا آپ کو اجر دیں گے، وہ تو آپ نے درجات کی بلندی کے لیے، لیکن فرض بھی نہیں کر رہے۔ تو یہودیوں کے اندر، اور چھٹی ان کی بیماری جو اللہ کے نبی نے بیان کی، فرمایا ان الیہود قوم حسود، یہودی اس کائنات کی سب سے بڑھ کے حسد کرنے والی قوم ہے۔ فرمایا مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ حسد سے بچتا ہے، حسد یہ تو تباہ کر دیتی ہے، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس پر آپ حسد کر رہے ہیں اس کو نقصان بعد میں دیتی ہے، حسد کرنے والے کا بیڑا پہلے غرق کرتی ہے۔ حسد کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تمہیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یا تو تم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ پروردگار تو نے اس کو دے کے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو یہودی حسد کرتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب سے زیادہ یہودی جس بات پہ حسد کرتے ہیں نا مسلمانوں سے، وہ دو باتیں، ایک السلام علیکم، جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں نا تو یہودی جل سڑ جاتے ہیں، حسد۔ اور دوسرا سب سے زیادہ یہودیوں کو حسد اس بات پہ آتا ہے جب مسلمان آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جس پہ سب سے زیادہ یہودی حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہودیوں والی بیماریوں سے اللہ بچا لے، کیونکہ نماز میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جن پر تو نے غضب کیا ہے نا ان کے راستے اور طریقے سے بچا لے۔ اور المغضوب علیہم کون ہے؟ اور یہ یہودی، اور ولاضالین یہ کون ہے؟ عیسائی۔ عیسائی گمراہ ہوئے، اور ان کی گمراہی صرف ایک میں ذکر کرتا ہوں جس کو قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ بیان کیا ہے، اور سب سے بڑی عیسائیوں کی گمراہی یہ تھی کہ وہ غلو کرتے تھے۔ غلو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو شان اللہ نے کسی کو دی ہے نا آپ اس میں مبالغہ کریں۔ تو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کی۔ ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانیں اور نبی مانیں، یہ تو حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ محبت میں غلو کر گئے۔ دوسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا نہیں، عیسیٰ جو ہے جس طرح اللہ الہ ہے، خدا ہے، اس طرح عیسیٰ جو ہے اور مریم یہ بھی دونوں خدا ہیں، لہذا تین خدا ہے۔ تیسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے، جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے۔ یہ غلو، یہ تھی گمراہی عیسائیوں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی کہا، ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں خبردار دین میں مبالغہ آرائی سے بچ جانا، غلو سے بچ جانا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان میں ویسے مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ کی شان میں غلو کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا عبد بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا عبد ہی کہنا اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ گئے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں،
نماز میں ہم نے کہہ لیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن نماز کے بعد ہم نے کہا کہ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک تو حسین ہے، جس کو چاہے جنت دے۔ ہم نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان تو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ ہے۔ مشکل کشاں جو ہے صرف اللہ کی ذات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ان کے اختیار میں دے دی ہے، وہ جس کی چاہے مشکل کو جو ہے نا وہ آسانی میں بدل دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ غلو نہیں ہے۔ غلو کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ جب خیبر کے موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا، جب حضرت علی آئے نا تو انہوں نے خیبر کے دروازے کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھا اور اس کو اوپر اچھالا، اس وقت کا اوپر گیا، آج تک نیچے آیا۔ بولے، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا تو اللہ نے کہ رسول نے اللہ کے عرش پہ ایک سائڈ پہ دیکھا کہ ادھر چادر پڑی ہوئی ہے، کپڑا ہے، پردہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ پردہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ہٹایا تو وہاں حضرت علی بیٹھے تھے۔ کہا تمہیں معراج کروائی ہی یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ علی جو نیچے ہے وہی اوپر ہے۔ پیارے بھائیوں، اور ایک پوچھا، اس نے کہا جی اللہ کا پکڑا چھڑا سکتے ہیں اولیاء اور پہنچی ہوئی ہستیاں، لیکن ان کا پکڑا رب بھی چھڑا سکتا۔ پھر مثالیں دی، کہانیاں گھڑی کہ جی ایک مریدنی تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا، وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والے بزرگ ان کے پاس آ گئے کہ میرا بیٹا ہے، میرا تو اور کوئی سہارا کوئی نہیں، مجھے تو اس کی زندگی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ملک الموت کو کہ اس کی روح چھوڑ دو، واپس کر دو۔ ملک الموت نے کہا یہ کیسے، مجھے تو رب کا حکم ہے، میں کیسے اس کی روح چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب نے اس سے روحوں والی تھیلی پکڑ کے ساری روحیں چھوڑ دی، اس دو دن جتنے فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ تو ملک الموت رب کے پاس گئے کہ یا اللہ یہ کیا بن گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے جب کہا تھا تو مان لیتا ہے، تو بھی تو نہیں مانتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور ایسی ایسی کہاوتیں کہ ایک بندہ قبر میں گیا، اس سے جب ملک فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا مر رب ہو، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے آگے سے چیز ہے کہ یہ کہتا میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا من نبی ہو، تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا ما دین ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو بس اسی پہ وہ فرشتے جو ہے نا وہ اس کو پکڑنے لگے، تو اس نے آگے سے ان کو پکڑ لیے، فرشتے اس کو چھڑا ہی نہیں سکتے، وہ آگے سے ان کو سوال، یعنی ایسی ایسی میرا خیال میں مبالغہ آرائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، انہی چیزوں نے جو ہے نا لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیا۔ بس کہا گیا جی سال میں ایک دفعہ آپ جو ہے نا ایک پروگرام کروا لیں، محفل منا لیں، بس آپ جنتی۔ نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ آپ کو صدقہ خیرات کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بس ایک دفعہ جو ہے نا آپ عشق رسول کا نعرہ لگا دیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چہرہ اللہ کے نبی جیسا بنائیں یا نہ بنائیں، جو مرضی کریں، آپ کی خوشی غمی جیسی مرضی ہو، بس کام چل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ غلوب جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ، وہ اللہ کے بندے تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ چاہتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے چچے مسلمان ہو جائیں؟ بولیں آپ چاہتے تھے کہ ابو لہب، ابو طالب اور دیگر جو ہے وہ اسلام قبول نہ کریں؟ آپ تو چاہتے تھے وہ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوں۔ آپ چاہتے تھے کہ مکے کے لوگ جو ہے وہ آپ پہ اسلام نہ لائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یعنی ایسی غلوب اور مبالغہ آرائیاں یہ دین نہیں ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ
نہیں. تو ہم نماز میں جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے اور ان پہ راستے پہ نہ چلانا، تو پھر نماز کے بعد جو ہے پھر ہم وہ طریقے اختیار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو سمجھے. بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. چلیں ہم آگے اپنی بات کو چلاتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہے جو کل بھی ہم نے کیا تھا. تو اس کے آخر میں کیا کہنا ہے؟ آمین. کیا کہنا ہے؟ آمین. اب آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا امن الامام فامن، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے. اور یہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آمین پہ سب سے زیادہ حسد کن کو ہوتا ہے؟ یہودیوں کو ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان سیدہ عائشہ سے ابن ماجہ میں موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد کہتے ہیں نا آمین، تو حتیٰ یسمعها اہل الصف الاول، آپ اتنی اونچی آواز میں کہتے کہ صف میں کھڑے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی آواز کو سن لیتے. فیرتج بها المسجد، اور صحابہ کے پیچھے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی. یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئے ہی یہ مشن لیتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کی نماز کو غور سے دیکھوں گا. تو ابو داؤد میں ان کی روایت موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے جب پڑھا نا ولا الضالین قال آمین رفع بها صوته، تو آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو آپ نے بلند کیا، اونچی آواز میں آپ نے آمین کہا. ام الحسین کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور میں عورتوں کی صف میں تھی. پہلے مردوں کی صفیں جہاں ختم ہوتی تھی اس کے بعد پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی. وہ کہتی میں اس صف میں تھی، تو نماز میں اللہ کے رسول نے جب آمین کہا تو میں نے عورتوں کی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی آمین کی آواز سنی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ گرامی امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جو بڑے کبار صحابہ کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہ استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز میں انہوں نے آمین کہا اور مسجد میں جتنے لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے آمین کہا، حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو. اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو پایا ہے. کتنے صحابہ کو؟ 200 صحابہ کو پایا ہے اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کہ جب امام آمین کہتا تو وہ سب آمین کہا کرتے تھے اور ان کی آواز سے مسجد گونج جایا کرتی. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور عبدالحی لکھنوی یہ حنفی ہیں، تعلیق الممجد، یہ موطا امام محمد پہ ان کی تعلیق ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں الانصاف، کہتے ہیں سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد انصاف کی بات یہ ہے کہ ان الجہر قوی من حیث الدلیل، کہ دلیل کے لحاظ سے آمین اونچی کہنا یہ زیادہ درست ہے. یہ عبدالحی لکھنوی حنفی ہیں، یہ یہاں ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا یہ اقرار بھی کیا. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا طریقہ آ گیا ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا. اب اس کا مذاق اڑانا، میری سنیں بات غور سے، یعنی آمین جس نے کہا ہے اس کا مذاق اڑانا اور اس پر الٹے سیدھے تبصرے کرنا اور اس کی آواز کی نقلیں اتارنا، میرے پیارے بھائیوں یہ حقیقت میں اس کا مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس ہستی کا مذاق ہے جس نے یہ عمل سکھایا ہے. یہ کون سا اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات ملی ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس لیے کبھی بھی دین کے کسی مسئلے کا مذاق نہ ہوگا. صف بندی کا آپ کو طریقہ بتایا. مسجد میں بیٹھ کے ایک شخص اگر یہ کہے کہ یہ ٹانگیں چوڑی کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا جملے وہ کسے جاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہم سب کو. ہماری تو کسی کے ساتھ لڑائی ہے ہی نہیں،
ہم تو کہتے ہیں پیارے بھائی ایک حدیث ہمیں لا کے دے دیں، ہم اللہ کی توفیق سے آپ سے پہلے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا تو منع چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کو پڑھنے میں بھی کوشش کرنی ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ قرآن مجید جو بعد والا ہے اس کو بھی آپ پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سوچ سوچ کے، اس کے معنی پہ غور کر کے۔ قرآن مجید کی آیات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک آیت پہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، ایک ہی آیت پڑھے جائے، ایک ہی آیت پڑھے جائے، ایک ہی آیت، اور ساری رات ایک ہی آیت سے ایک سورت سے بار بار پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت نماز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو نماز کے اندر ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کوشش کیا کریں یہ اللہ جتنی توفیق دے دینا اس کو لمبا کر لیں، اس کو لمبا کر لیں، اس لیے کہ جس کو دنیا میں نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈھنگ آ گیا ہے نا، تو کل قیامت والے دن بھی جب وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا نا، تو پھر وہاں اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں اسے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا نا، اللہ اکبر، کہ آج دنیا میں یہاں کھڑا ہوں، کل قیامت والے دن رب کے سامنے بھی تو کھڑے ہونا ہے، یہاں آیا ہوں، یہاں تو عمل ہے، وہاں حساب بھی دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو امام اوزائی کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے، ابھی بہت بڑے امام تھے، وہ کہتے ہیں من اطال قیام اللیل حون اللہ علیہ وقوف یوم القیامہ، جس نے دنیا کی راتوں کے اندر اپنے قیام کو لمبا کر لیا نا، کہ رات کے قیام میں وہ کھڑا ہے اپنے رب کے سامنے اور قرآن پڑھ رہا ہے، کہا جس نے دنیا کی زندگی میں اس قیام کو لمبا کر لیا، قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، جس میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فرماتے ہیں وہاں کھڑا ہونا اللہ کے سامنے اللہ اس بندے کے لیے آسان کرتے ہیں۔ نماز کے اندر 2 مقام ایسے ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اہل علم میں یہ بحثیں موجود ہیں کہ نماز کا افضل ترین مقام وہ قیام ہے یا سجدہ ہے، یعنی نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں نا، سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جس کا قیام لمبا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ قریب انسان کے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی باقاعدہ بحث کی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بہترین گویا کہ نماز وہ ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ہی لمبی ہیں۔ تو اللہ توفیق نصیب فرما دے، ہمارے قیام کو اللہ لمبا کر دے، قیام خوبصورت بنا دے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، بعض ہمارے بھائی جو ہے نا، ان سے کھڑے ہو کے آپ باتیں شروع کر دیں نا، وہ 1 گھنٹہ کھڑے رہیں، پرواہ نہیں، باتیں ہو رہی کھڑے، مسجد میں آئے ہیں نماز کے لیے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں جتنی دیر مرضی، کوئی مسئلہ نہیں، نماز کے لیے آئے تو کرسی پہ بیٹھ۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگ، اگر تو تمہیں گھٹنوں کی تکلیف ہے، اگر تمہیں رکوع کرنے میں پریشانی ہے، سجدہ کرنے میں پریشانی ہے، تو قیام کا کیا مسئلہ ہے؟ قیام تو کھڑے ہو کے کرو۔ یعنی پریشانی تو ہے نا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، پریشانی یہ ہے کہ میرے گھٹنے نہیں مڑتے، تو کھڑا ہونے میں تو نہیں مسئلہ، تو پھر قیام تو کھڑا ہو کے کریں نا، یہ نماز کا رکن ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، جس بندے کے اندر طاقت ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، پھر وہ کھڑا نہیں ہوتا فرض نماز کے اندر، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نماز کا رکن ہے اور اس نے رکن چھوڑ دیا۔ ہاں نفلی نماز، اس میں ایک بندے کے اندر طاقت ہے کھڑا ہونے کی، وہ پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس کو آدھا اجر دے گا، نماز ہو جائے گی لیکن اجر کتنا ہو جائے گا؟ آدھا۔ اور ایک بندے کے اندر طاقت نہیں ہے کھڑا ہونے کی، تو اس کو اسلام نے رخصت دی ہے
فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فإن لم تستطع فقاعدا، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، یہ پھر رکتے ہیں، ایک بندے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کو پورا نماز کا اجر دیں گے، اس کی نماز کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے پڑھی نماز وہ نماز ہی نہیں، اس لیے کہ قیام نماز کا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قوموا للہ قانتین، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، الا یہ کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے زمین پہ بیٹھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، آپ نے زمین پہ جب بیٹھ کے نماز پڑھی ہے نا تو تربوں کی شکل میں، جیسے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا چوکڑی مار کے بیٹھنا، چوکڑی مار کے تربوں کی شکل میں بیٹھ کے جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے ایسے بیٹھ کے نماز پڑھی جس طرح آپ یہ بیٹھتے ہیں، یعنی یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ ہے سنت طریقہ، آپ آرام سے بیٹھے، ایزی ہوگی، اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہے، بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ تشہد کی کیفیت میں بیٹھیں تو پھر نماز سے نہیں، آپ آرام سے بیٹھیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، وگرنہ یہ قیام فرض ہے، ضروری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اب آپ نے قیام سے رکوع میں جانا ہے، قیام کے اندر جو ہے نا، بعض بھائیوں کو یہ دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بھی جھانک لیا، ادھر بھی جھانک لیا، آگے بھی دیکھ لیا، نماز کے اندر یہ جو التفات ہے نا، ادھر ادھر جھانکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نماز کے اندر یہ ادھر ادھر جھانکنا، ایک تو ہے نا کہ آپ نے گردن موڑ کے دیکھ لیا پھر تو نماز گئی، ایک ہے کہ آپ نے اپنے رخ آپ کا ٹھیک ہے لیکن آپ ایسے سامنے نظر اٹھا لیں، بات سمجھ آئے گی، یا آپ نے ایسے آنکھیں جو ہے نا ٹیڑھی میڑھی کر کے دیکھ لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، فرمایا یہ بندے کی نماز میں سے شیطان اپنا حصہ نکالتا ہے، جلدی سے کھینچ کے اپنا جھٹکا مار کے اچک لیتا ہے، جب بندہ یہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے نا، یہ شیطان اصل میں اپنا حصہ نکالتا ہے، تو ہمیں اپنی نماز سے حصہ شیطان کو تو نہیں دینا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اسی طرح نماز کے اندر بعض احباب جو نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر آنکھیں بند نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب ایک جانور آپ کے آگے سے بکری کی شکل میں گزرنے لگا تو آپ آگے ہو گئے، آنکھیں کھلی ہوں، بندہ دیکھ رہا ہو تو پھر ہی آگے ہو سکتا ہے، کوئی آگے سے گزر رہا ہو تو اس کو آپ روک سکتے ہیں، جب آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو مرضی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، تو سنت یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، آنکھیں نماز کے اندر، بعض بھائی کہتے ہیں جی ہمیں اصل میں ہماری توجہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے اس لیے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہماری توجہ ادھر ادھر جاتی اس لیے ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، ہمیں دعاؤں کا معنی نہیں آتا، ہمیں دعاؤں کا مفہوم نہیں آتا، اور ہماری توجہ ادھر ادھر اس لیے جاتی ہے کہ ہمیں جو وسوسہ یا خیال آتا ہے نا ہم اس کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں۔ ہمارے ایک شیخ نے نا اس کی بڑی زبردست مثال دی، یہ ذرا میری بات نا آپ نے یاد رکھنی، وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک بندہ سائیکل پہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ کی نظر پڑی، وہ گزر گیا، اب آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، لیکن آپ اگر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے، او اس کی منزل تک، کہتے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نماز میں وسوسہ آیا، آ جانا کوئی بات نہیں، آپ فوراً اپنی توجہ کو نماز میں دوبارہ لائیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ یا خیال شیطان نے ذہن میں ڈالا، ہم اب اس پر جو ہے نا وہ بلڈنگ کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں، چلتے 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 وہ ایسی جگہ تک چلے جاتے ہیں کہ ادھر پتہ بھی نہیں رہتا کہ وہ اسلام کے ہی پہنچ گئے، پتہ ہی کوئی رفتہ کتنا ہو گئی، بات سمجھ آئی ہے؟ تو نماز میں اگر کوئی وسوسہ آئے نا تو فوراً اپنی توجہ کو نماز میں دوبارہ لائیں، اس کو لے کے آگے بھاگ نہ پڑے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ گاڑی گزری ہے نا سڑک پہ تو عقل مندی ہے یہ پیچھے کہ آدمی اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے، کوئی عقل مند کہے گا اس کو
بھائی وہ تو اپنے کام پہ جا رہا ہے، تم کھڑے رہو، شیطان نے تو اپنا داؤ لگانے ہی لگانے، تم اپنا کام کرو، تم اس کے پیچھے کیوں بھاگنا شروع ہو گئے؟ تو کوئی بھائی کہتے ہیں کہ نماز میں ہمیں نا خیالات آتے ہیں، تو بھائی خیالات اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں ایک تو یہ احساس نہیں ہوتا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آپ جج کے سامنے عدالت میں کھڑے ہوں اور جج جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہو، تو وہاں آپ کے خیالات جائیں گے کہیں اور، آپ سوچیں گے کہ میری دکان پہ اخبار کتنے آئے ہیں، ہاں پوری توجہ، کیونکہ آپ کو انتظار ہے، آپ کو پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو یہ تو وہ ایک ایسی عدالت ہے، اس جیسی عدالت اور ہے ہی کوئی، آپ کھڑے کہاں ہیں؟ تو اس کے بعد جو ہے نا اب آپ نے قیام سے اب آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت پھر کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اٹھانا ہے اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کے برابر، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یہ رفع الیدین جو ہے نا، اس کے بارے میں سیدنا ابن عمر کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، خوبصورتی، زینت الصلاۃ، رفع الیدین من زینت الصلاۃ۔ یہ جو رفع الیدین ہے نا، یہ نماز کا حسن اور خوبصورتی ہے، نماز کی کیا ہے؟ خوبصورتی۔ سیدنا عقبہ بن عامر وہ کہتے ہیں، تلخیص الحبیر میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ من رفع یدیہ فی الصلاۃ لہ بکل اشارہ عشر حسنات۔ رفع الیدین نماز میں انسان جتنی دفعہ کرتا ہے نا، تو ہر رفع الیدین پہ اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عقبہ بن عامر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر رفع الیدین پہ اللہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے، نیکیاں اللہ ایک فرض نماز کے اندر آپ کتنی دفعہ رفع الیدین کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کیا ہے، اور یہ واحد سنت ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ لینا، یہ واحد سنت ہے کہ جس کو وہ 10 کے 10 صحابی بیان کرتے ہیں، جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے جنتی کہا، جن کو آپ کہتے ہیں نا عشرہ مبشرہ۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہزاروں ہیں، لیکن یہ وہ واحد سنت ہے کہ جس کو وہ 10 کے 10 صحابہ بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 صحابہ اس رفع الیدین کی سنت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اور یہ وہ سنت ہے جس کو اس صحابی نے بیان کیا ہے جس نے سب سے پہلی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، اور اس صحابی نے بھی بیان کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے صرف 28 دن پہلے وہ آئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، اس صحابی نے بھی اس سنت کو بیان کیا۔ سیدنا ابو بکر نے بھی اور سیدنا وائل بن حجر نے بھی، جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں رفع الیدین تھا جب نا لوگ بت رکھ لیتے تھے بغلوں کے اندر۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھیں، وہ 8 ہجری میں تو مدینے کے اندر بت تو دور کی بات ہے، مکے کے اندر بھی بت اللہ کے نبی نے توڑ دیے تھے۔ 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور 9 ہجری میں فتح مکہ کے اگلے سال حضرت وائل بن حجر مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ رفع الیدین کر رہے تھے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ پھر یہ اس سال اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، اگلے سال پھر یہ آئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، اور میں نے کہا تھا میں اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھوں گا، میں آیا ہی اس لیے تھا۔ تو میں نے دیکھا سردی کا موسم تھا، لوگ قیام کے اندر اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے نکال کے رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اتنی احادیث، اور اس کو بیان کرنے والے راوی حضرت مالک بن حویرث، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے۔ 10 صحابہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے اندر نا یہ بڑی کمزوری ہے،
ہم نے زندگی بھر نہ کبھی کسی سے نماز سیکھی اور نہ کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ ہمیں نماز سکھا دے. وہ تو آتی ہے نا بچپن میں گھر میں، جیسے ابو جی نے بتا دیا، دادی جی نے سکھا دیا، امی جی نے سکھا دیا، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ایک صحابی دوسروں کو کہتا ہے تم آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی والی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. تو سیدنا مالک بن حویرث نے 4 رکعتیں پڑھائی. تو جب وہ سلام پھر کے فارغ ہوئے تو ان سب صحابہ نے 10 کے 10 صحابہ نے کہا کہ تم نے واقعی وہ نماز پڑھی ہے جو اللہ کے نبی ہمیں نماز پڑھاتے تھے. اور یہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بیٹے، ان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے پھر بھی رفع الیدین کرنا. تو پیارے بھائیوں، بے شمار صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اب آپ کتب حدیث کو دیکھ لیں، ان کے اندر رفع الیدین کرنے کی کتنی روایتیں. ہم کہتے ہیں بھائی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہم تو اللہ کی قسم ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز پہ اللہ آپ کو پورا پورا اجر دے، آپ کی نماز اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے. آپ ہمیں کوئی ایک روایت دکھا دیں صحیح بخاری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر کوئی ایک نماز پڑھی. ہمارے پاس کوئی کہتے نہیں کہ دونوں ٹھیک ہے. وہ بھائی دونوں ٹھیک تو پھر ہونا کہ جب رفع الیدین کے بغیر بھی آپ نے کوئی نماز پڑھی، کبھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی، کبھی بغیر رفع الیدین کے. جب رفع الیدین کے بغیر اللہ کے نبی سے پوری زندگی میں ایک دفعہ نماز پڑھنا بھی ثابت نہیں. کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ بخاری شریف سے دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی حدیث کی کتاب میں دیکھیں تو کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کیا. وہی یہ بیان کرا. تو پھر کیسے ہوا کہ ایسے بھی ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو صحیح بخاری کے اندر رفع الیدین کرنے کی روایات 5 حدیثیں صحیح بخاری میں، 6 احادیث صحیح مسلم میں رفع الیدین کرنے کی، 1 حدیث جامع ترمذی میں، 9 احادیث ابو داؤد کے اندر، 20 احادیث رفع الیدین کرنے کی سنن نسائی کے اندر، اور 8 احادیث ابن ماجہ کے اندر، اور اس کے علاوہ موطا امام مالک کے اندر 3 روایات، مسند احمد کے اندر 23 احادیث، اور طبرانی کے اندر 46 احادیث. یہ صرف جو 6 بڑی بڑی معتبر کتابیں 49 احادیث ان کے اندر رفع الیدین کرنے کی موجود ہے. اور اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 400 سے زیادہ روایتیں ہیں رفع الیدین کرنے کی، اور علماء نے باقاعدہ جمع کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جزء رفع الیدین. ایک تو ان کی صحیح بخاری ہے نا، ایک الگ انہوں نے کتاب لکھی ہے جزء رفع الیدین، جس کے اندر وہ ساری احادیث اکٹھی کی، صحابہ کے آثار اکٹھے کیے، وہ ساری روایات جو رفع الیدین کرنے کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور حقیقت میں اگر مانوی لحاظ سے دیکھا جائے نا، مانوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، یہ اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اعتراف ہوتا ہے. اور دنیا کے اندر جب ایک مجرم ہوتا ہے نا، وہ سامنے کھڑا ہو تو جب وہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے تو ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں بالکل بے بس ہوں، لاچار ہوں. تو وہ جو سامنے دشمن ہوتا ہے نا، جو اس کو گولی مارنے والا ہوتا ہے، وہ بھی روک لیتا ہے گولی. اب اس کو میں کیسے ماروں، یہ تو مان گیا ہے. جب ہم نماز میں یہ رفع الیدین کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہوں، میں واقعی مجرم ہوں، اور میں اپنے جرموں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں. یا اللہ میں تیری سزاؤں کے قابل نہیں ہوں، نہ میں وہ سزائیں لینے کی طاقت رکھتا ہوں. یا اللہ میں تو معافی چاہتا ہوں. نماز کے اندر رفع الیدین اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب ہم نے رکوع میں جانا ہے. رکوع کریں شروع، کر دیں شروع تاکہ چلیں ہم تھوڑا جلدی بیان کر لیتے ہیں رکوع اختصار کے ساتھ. رکوع کا جو معنی ہوتا ہے نا، وہ ہے جھکنا. تھوڑا سا معنی پہ غور کریں. نماز کی
طریقے پہ دیکھیں کہ بندہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا تھا، یہاں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے کے بعد اب وہ جھک گئے، یا اللہ یہ پیشانی جو دنیا کائنات میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی، اللہ تیرے سامنے اپنی جھکی ہوئی ہے۔ اور رکوع کی بہترین تعریف اللہ کے رسول کی ایک دعا میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور رکوع کے اندر یہ دعا کبھی پڑھا کریں، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، وبک آمنت، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، غیب کا ایمان، دیکھا نہیں اللہ کو لیکن ایمان ہے۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، یا اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا۔ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، یا اللہ یہ میرے کان بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے۔ وَبَصَرِي، یا اللہ یہ میری آنکھیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی۔ وَمُخِّي، یا اللہ یہ میرا دماغ بھی تیرے سامنے جھک گیا۔ وَعَظْمِي، یا اللہ یہ میری ایک ایک ہڈی تیرے سامنے تیرے حکموں کو مان کے جھکی ہوئی ہے۔ وَعَصَبِي، یا اللہ میرے جسم کا ہر پٹھا تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، بندہ نماز کے اندر رکوع میں اپنے ان تمام اعضاء کو رب کے سامنے جھکنے کا، اللہ کے مطیع اور تابع کرنے کا اقرار اور اعتراف کر کے جائے، اور نماز کے بعد انسان جا کے گانے سنے، آنکھوں سے گندے مناظر دیکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز کے اندر جو کیا تھا اس کو یاد نہیں رکھا، یا جو کیا ہے اس کو مجھے پتہ ہی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو سب سے عظیم ذات ہے، پاک ہے وہ ذات جو سب سے عظیم ہے۔ رکوع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں موجود ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو رکوع کے اندر جب آپ نے جانا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، ان کو آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے، اور حدیث میں یہ لفظ ہیں امکن یدیہ، ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر آپ نے جمانا ہے۔ وفرج بین اصابع، انگلیوں کو کھول کے رکھنا ہے، کشادہ، یعنی انگلیوں کو ایسے ملا کے نہیں رکھنا، بات سمجھ آئی؟ گھٹنوں کے اوپر انگلیوں کو کھول کے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز، یعنی گھٹنوں کے اوپر رکھ کر جما کے کأنہ قابض علیہما، حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ کے رسول رکوع میں جب جاتے تو گھٹنوں کو آپ ایسے جیسے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف گھٹنوں کے اوپر آپ نے ایسے ہاتھ رکھے انگلیاں ایسے، نہیں، گھٹنوں کو پکڑنا ہے، بات سمجھا گئی؟ اور اس کے بعد پھر آپ کی جو کمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وابصہ بن معبد کہتے ہیں اذا رکع سوى ظہرہ، جب اللہ کے رسول رکوع فرماتے ہیں نا تو اپنی کمر کو آپ بالکل سیدھا کر لیتے، سوى ظہرہ، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں حتیٰ لو صب علیہ الماء لاستقر، کمر ایسے سیدھی ہوتی کہ اگر اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی بھی اوپر رک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسے صرف کر کے تھوڑا سا جھک کے جو ہے نا وہ اٹھ جاتا ہوں تو میرا وہ رکوع ہی نہیں جو اللہ کے نبی رکوع کیا کرتے ہیں۔ اور یہ جو سر مبارک ہے، جب آپ رکوع میں ہیں تو یہ کہاں ہونا چاہیے؟ نہ تو یہ جھکا ہوا ہونا چاہیے اور نہ یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے، آپ کی کمر اور سر یہ بالکل کیسے ہونا چاہیے؟ برابر۔ حدیث میں لفظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب رکوع فرماتے نا تو لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، آپ کا سر مبارک نہ جھکا ہوا ہوتا تھا نہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا تھا، بلکہ ولکن بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان میں ہوتا تھا، یعنی بالکل کمر اور آپ کا سر بالکل برابر ہے۔ اگر آپ رکوع میں اپنے پاؤں پہ نظر لے جائیں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا سر جھک گیا ہے، اور اگر آپ رکوع کے اندر اپنی سجدے والی جگہ کی طرف نظر لے کے جائیں گے، سجدے والی جگہ پہ، تو آپ کا سر خود بہت اونچا ہو جائے گا۔ تو آپ نے جب رکوع میں جانا ہے تو بالکل درمیان میں نظر رکھنی ہے، بالکل سیدھی آنکھوں کی جہاں کیفیت بن رہی ہے تو خود بہت آپ کا سر جو ہے نا وہ کمر کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور رکوع کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا نا، لا صلاۃ، اس کی نماز ہے ہی نہیں۔
اور جس صحابی نے 3 دفعہ اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھی تھی نا، اور آپ نے اس کو 3 دفعہ کہا تھا بار بار جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، اس کی نماز میں بھی یہی کمزوری تھی نا کہ رکوع اور سجود کے اندر وہ اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، سب کچھ تھا، رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، قیام بھی تھا، اعتدال نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے اس لیے اس صحابی کو کہا تھا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو رکوع کر اور اطمینان سے رکوع کر۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بدترین چور کون ہے؟ جنہیں پاکستان کا خزانہ لٹیا ہو، دولت پاکستان کا چور کون؟ اللہ کے نبی سے کی زبان اطہر سے سنے، مسند احمد میں، طبرانی میں حدیث ہے، فرمایا اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتی، فرمایا دنیا کا بدترین چور، اسوأ الناس، اس میں تفصیل استعمال کی، لوگوں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، یا رسول اللہ نماز کی چوری کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يتم رکوعها ولا سجودها، فرمایا وہ بدترین چور ہے نماز کا جو نہ رکوع مکمل کرتا ہے نہ سجدہ مکمل کرتا ہے، یہ چور ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑھ کے بندہ فارغ ہو اور لکھا جا رہا ہو کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، بندہ نمازی ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے اور چور بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رکوع کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا، رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، قرآن مجید صرف کہاں پڑھنا ہے؟ قیام کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کے بعد رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر رفع الیدین کی، اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ تو امام اور مقتدی دونوں نے ہی سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، اور دونوں نے ہی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دونوں دعائیں دونوں نے ہی کہنی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ مقتدی ہمارے بعض بھائی جو ہے نا، وہ جب امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ تو وہ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، نہیں، ہم نے پہلے کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہہ کے پھر کہنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور یہ دعا اتنی عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا یہ نماز میں یہ کلمہ کس نے کہا؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کہا۔ تو آپ نے کہا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ جو بھاگ رہے تھے، لپک رہے تھے کہ کون اس کلمے کو اللہ کے سامنے لے کے جلدی پہنچے۔ تو نماز کے اندر آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو یہ کہنا ہے، اور یہاں بھی اطمینان سے، یہ اعتدال جو ہے نا یہ فرض ہے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، رکوع کے بعد یہ نہیں کہ بس رکوع، ہمارے پاس بھائی رکوع کے لیے ایسے کھڑے ہیں، تھوڑے سے جھکے ایسے ہوئے اور سجدے ڈائریکٹ، نہیں، یقین نہ تو ذرا آپ ان دنوں میں ذرا مشاہدہ کریں تو رات کی نماز کے اندر حالت ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، ضروری ہے اعتدال، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جائے سیدھے، اور یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں اور رکوع میں امام سے کبھی بھی پہلے نہ سر اٹھایا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امام ابھی رکوع میں اور آپ پہلے کھڑے ہو گئے، امام سجدے سے اٹھا نہیں، آپ پہلے اٹھ جائیں، نہیں، امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو امام سے پہل کرتا ہے، کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ سجدے کی طرف جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کی مجلس میں ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو اللہ خوبصورت نماز بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو ایسا بنا دے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، جس نماز پہ اللہ رب العزت کا تقرب ملتا ہے، درجات کی بلندی ملتی ہے، گناہوں کی معافیاں ملتی ہیں، جس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دینی ہیں، اور جس کی بنیاد پہ ہی باقی اعمال کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور جس کی نماز میں ہی خرابی ہوئی تو باقی اعمال کے اندر زیادہ خرابی کرنا